تو حالات اتنے دگرگوں ہیں کہ جہاں پر 21 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 157 زخمی ہیں اور 629 معمولی زخمی ہیں، ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، تو اس میں آپ الیکشنز کیوں کروا رہے ہیں؟ میں ہرگز میں اپنی محدودات پوری تسلیم کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم ایک مقبوضہ صحافی ہیں. کہ آپ کو مبارک ہو. پنجاب کے جو گورنر ہیں جو پیپلز پارٹی کے ہیں، انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن پر دستخط فرما دیے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے تحت سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف کو لاہور ہیریٹیج ایریا ریوائول بورڈ کے سربراہ مقرر ہو گئے ہیں. جب بندہ فارغ ہو گیا نا، کیا اے ابا جی اے پلاٹ فارغ ہے، اے منڈے نے ڈیزائن بنا لیا تو وہ امریکہ گیا ہے تو بھائی جان سویرے منجی ایتھے بچھا کے نا تے دیکھو دیوار اونچی ہے کہ نہیں وہ مان لی، ان کاموں میں لگانے کے لیے رکھا. اب اس ساری صورتحال میں ایک دلچسپ کہانی جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہہ رہی ہے کہ تسی چور ہو، نون لیگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تسی چور ہو. آپ کو تو پی ٹی آئی سب میں کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دونوں سچ بول رہے ہیں. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں یہ ایسا پلاٹ کا فارمولہ ہے کہ جہاں ریلیف بنتا تھا، نصرت جاوید نے جمعرات کو کہا جی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، نصرت جاوید نے سوار کو کہا قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ نے کل بھی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائی تھی، تو آج حملے کی بات بڑھی نا. منڈے تک تو آپ نے قوم کو بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئیں، آپ بقول آپ کے 9% 10% آپ نے بتایا تھا، وہ یہاں ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ کسی دن یہ بھی فیصلہ نہ کریں کہ 10 لیٹر والے کو 5 درے بھی مارے جائیں گے. جی ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر، پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید صاحب، کل جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے تھے اور میں آپ سے اختلاف کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ خدشہ درست ثابت ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو سیاسی لڑائی ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے. جو لفظی گولہ باری کل شروع ہوئی تھی، میرا خدشہ یہ تھا کہ یہ ایک نورا کشتی ہے اور وہ کیا نام ہے، دکھاوے کی وہ سیاست ہے. مگر آج جو دن تھا نصرت صاحب، وہ اس میں شدت آئی ہے، اس میں کمی نہیں آئی. مطلب پورا دن ٹی وی سکرینز پر ایک کی پریس کانفرنس آتی تھی تو پھر دوسری پارٹی کا شروع ہو جاتا تھا. ایک سیریز آف پریس کانفرنس دونوں جانب سے شدید الفاظ میں ایک دوسرے پہ تنقید بھی وہ کرتے رہے. تو سن لیجئے پہلے پیپلز پارٹی نے آج کیا کہا نون لیگ کے حوالے سے، سنائیے جی. جو یہ کہہ رہے ہیں، جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ الیکشن ہو گئی ہے، اب رونے کا کیا فائدہ ہے. میں یہی ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ رونا اب ختم ہونا چاہیے. کہیں نہ کہیں تو اس پر سٹاپ لگنا چاہیے، یا یہ رونا چلتا رہے گا. جو وہ فرما رہے تھے نا کہ ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ جو 2 کالے کپڑے والے ہیں اور ایک سفید کپڑوں والا ہے، اس کا مینڈیٹ ہے آپ کے پاس، کیونکہ ووٹ تو اس نے ڈالی. یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو صرف میں سمجھتا ہوں کہ جس میں اتنی ناجائز اور اتنی بھیانک دھاندلی ہوئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی. چیف منسٹر صاحبہ جو کہ خود فارم 47 کے تحت دھاندلی کے ذریعے، خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے ان کی چیف منسٹر صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں. آپ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ نے سیٹیں لی اور اسی جعلی مینڈیٹ کے ذریعے آپ آ کے چیف منسٹر صاحبہ بن گئی. نواز شریف بھی اس سے پہلے جب IGI بنی تھی تو اسی طریقے سے چور دروازے اقتدار میں آیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ اس سیاسی جماعت سے ہے جو نسل در نسل دھاندلی کے پیداوار ہے. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا ایک الیکشن نہیں ہے جو یہ لوگ جیتے ہیں تو عوام کے ووٹ کے طاقت پہ جیتے ہیں. جب تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو RO الیکشن کی وجہ سے وزیر اعظم بنا. جب بچہ کو معلوم ہے وہ 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں. تو یہ تو تھی جی پیپلز پارٹی. اب سن لیجئے کہ نون لیگ نے اس کا کیا رسپانس دیا، سنائیے. بلاول صاحب نے کل کسی کا گلا پکڑا اور پھر رات تک پاؤں پکڑ کے بیٹھے رہے اور جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ آ کر ایکسپلینیشنز دینی پڑی اور دیتے رہے. میرا یہ مطلب تو نہیں تھا. اگر جو ہے وہ اتنا انقلابی بننے کا شوق آیا ہے پھر پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ذرا سا. کیا ہے پھر اپنے بیان پہ قائم تو رہے، یو ٹرن خان تو نہ بنے آپ بھی. یہ دوغلی سیاست اور منافقت آپ کو سوٹ نہیں کرتی. مفاد کی بات کی کل بلاول صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ ریاست کا مفاد جو ہے وہ نون لیگ کا مفاد بن گیا ہے. میرے چند سوالات ہیں ان سے. کون سے مفاد کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نے صدر مملکت کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے
یا چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے عہدے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، 2 صوبوں کی گورنرشپ کے مفاد کی بات ہو رہی ہے، یا مسلسل چوتھی مرتبہ کراچی پر قبضے کے مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ کس مفاد کی بات ہو رہی ہے؟ اور گلگت بلتستان کی حکومت کا نام اپنے قومی مفاد رکھا ہوا ہے؟ جب یہ تمام عہدے لینے کے لیے لائن میں لگ کے آپ جن لوگوں کو آج تانے مارتے ہیں، ان سے جب ووٹ لیتے ہیں تب شرم نہیں آتی؟ چلیں ایٹ لیسٹ اس دونوں میں ایک لب لباب تو یہ نکلا نا، جو عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایڈمٹ کر لیا کہ اس ملک میں یہ سیاستدان، نام نہاد سیاستدان لائنوں میں لگ کے عہدے لیتے ہیں. یہ ان کا اعترافی بیان ہے سر. میں اس معاملے کو بھیا ایک بالکل قطعی مختلف اینگل سے دیکھ رہا ہوں. اسی لیے آپ سچے ثابت ہوئے. نہیں، میں ایک اینگل پہلے تو میں تو آج کا اینگل آج کا ڈیفرنٹ ہے. یہ جو آپ نے کلپس چلائی ہیں یہ تو سارا دن چلتی نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. آغاز کیا راجہ پرویز اشرف صاحب نے اور پھر سارا ہوتا رہا. ایک بات میں کھل کے کہہ دیتا ہوں، کل میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ یار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرینڈلی فائر ہو رہا ہے. ہاں ٹوپی ڈرامہ ہے. مقصد اس کا آزاد کشمیر میں کوئی احتجاجی جو تحریک چل رہی ہے اس سے توجہ ہٹانا. خلق خدا کی اکثریت، تھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت یہ سوچ رہی تھی. اور میں تمہیں کہا تھا کہ دیکھو سیاست میں حقائق سے پرسیپشن کہ لوگ کیسے حقیقت کو دیکھتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کہا کہ یہ جھگڑا صحیح ہو گیا ہے اور اب یہ اگلا موڑ جدائی کا آوئی ٹھیک ہو گئی بات. وہاں ہم بعد میں آئیں گے. میرا جو آج جس پہ میری آنکھیں جو ہیں وہ چشم کشا میرے لیے انکشاف، وہ انکشاف جو ہے کوئی سیاستدان نہیں کرتا. کوئی سوشل میڈیا کی کلپ پر میری نگاہ نہیں پڑی ہے. آزاد کشمیر کی پولیس کے ایک SSP کی وردی پہنے ہوئے افسر ہیں. نام ہے ان کا ریاض مغل. وہ صاحب یہ فرماتے ہیں، اسپوکس پرسن ہے کہ آزاد کشمیر کا ہی ایک علاقہ ہے، ایک خطہ ہے، ایک شہر ہے، ایک قصبہ ہے جس کو راولہ کوٹ کہتے ہیں. وہاں پہ سنا ہے کہ کچھ شرپسند جو ہیں وہ گھسائے ہیں جو بظاہر سفید جھنڈے لہرا کر جو ہیں امن کی اور کچھ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں. کوئی یعنی کالعدم تنظیم ہے. درست ہوگی بات. وہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کو بقول ان کے مجرمانہ لوگوں نے اچک لیا ہے، یا اینٹی پاکستان ایلیمنٹس نے اچک لیا ہے، یا کچھ ایسے لوگ ان کی گفتگو سے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کا تعلق مختلف دہشت گرد تنظیموں سے ہے. خارج کہہ لیں، TTP وغیرہ وغیرہ کہہ لیں، وہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا ہے اس کو. اوکے. اس میں وہ فرماتے ہیں، یہ وہ کہہ رہے ہیں SSP ریاض مغل صاحب، اور انہوں نے فوجی وردی پہن رکھی، پولیس کی وردی پہن رکھی ہے اور وہ ترجمان ہے. یہ آزاد کشمیر کی پولیس کا آفیشل سٹیٹمنٹ ہے. سر میری التجا سن لینا. اب وہ فرماتے ہیں کہ 2026 کے دوران یعنی ابھی تک 21 اہلکار پولیس اینڈ لا اینڈ آرڈر نافذ کرنے والے اداروں کے شہید ہو چکے ہیں. کتنے؟ 21. 157 شدید زخمی ہیں، 157 اور 629 اہلکار معمولی زخمی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ دنوں سے کوئی واردات، کوئی چیز راولہ کوٹ کے گرد اور اس کے گرد و نواح میں ہو رہی ہے نا. ہاں. کیا ہم نے اس کو روایتی میڈیا میں ڈسکس کیا؟ نا. پھر یہ مجھے فرما رہے ہیں کہ لوگ حقائق بتائیں، غیر جانبدار. بھائی مجھے پتہ ہی نہیں وہ ہو کیا رہا. تو میں کیسے بتاؤں؟
मैं कैसे बताऊं? और आप अगर आपने फरमाया है तो मैं आपकी बात पे एतबार कर रहा हूं। आप मुझे फरमा रहे हैं कि 21 एहलकार शहीद हुए हैं, 157 जख्मी हुए हैं, 629 मामूली जख्मी हैं। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर की एक खौफनाक सूरत हाल है। और पिछले कई दिनों से, और आज आप बैठ के एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है वो, नहीं ये तो कम से कम बतौर सहाफी ये डेफिनेशन उठी क्या हो गया इस, यानी कि वो एक, यानी बाल की खाल क्यों निकाले? रिकॉर्डेड एक उनका बयान, वो यार फिर वो रिकॉर्डेड, इसमें साबित क्या करना चाह रहे हो? साबित तो हमने ये करना है कि भाई उन्होंने ये बात की है। ये कोई मैं नहीं बात कर रहा, किसी सोशल मीडिया की कोई इस तरह की नहीं है बात। इससे जो नतीजा अखज़ करो ना अदनान, कि समथिंग इज गोइंग ऑन देयर। हाँ, और आपने नहीं बताया, ना रिपोर्ट होने दिया। अब ये हो रहा है अगर, तो वहां पे हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की, उसका वजीर आजम है ना। हाँ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उनको करनी चाहिए। तो हालात इतने दिगरगूं हैं कि जहां पर 21 एहलकार शहीद हो गए हैं, 157 जख्मी हैं और 629 मामूली जख्मी हैं, एक ऑन गोइंग सिचुएशन है, तो उसमें आप इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने यही कहा ना कि सिचुएशन के हिसाब ऐसी है कि हमें उसे फेजेस में करवाना पड़ रहा है। तो फेजेस में करवा लिया। तो आपने करवा के क्या हासिल किया? जब फेजेस आई थी मैंने क्या आज दिखाया ये। क्या ये बेहतर ना होता कि पहले इस ऑन गोइंग सिचुएशन को एड्रेस किया जाता? ये इतनी इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। तो अगर इंपॉर्टेंट नहीं थी तो आज फिर आप बयान क्यों दे रहे हैं उस वक्त जब कि ये एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे? आज ये हकायक मेरे सामने लाने की क्या जरूरत थी? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। एंड आई एम टेकिंग दिस बयान वेरी सीरियसली। खुदा का वास्ता है, मैं हरगिज मैं अपनी महदूदात पूरी तस्लीम करते हुए हाथ उठाकर गुनाहों का एतराफ करता हूँ कि हम एक मकबूजा सहाफी हैं। क्या यार, ये इस तरह के अच्छे लफ्ज आप बोल के तो क्या हम बात करें? मतलब कैमरा हम यानी पॉइंट्स अभी स्कोर करने नहीं हम बोल, मतलब हमारे पाबंदी है, ठीक है, एक बात करनी है। वरना तो भाई मैं ऐसा करता हूँ यार, ये पूरा झगड़ा है, उस पूरे झगड़े के अंदर फिर ठीक है अगर चस्का फरोशी करनी है तो बच्चे, मेरे पास खबर ये है कि आपको मुबारक हो, वो नवाज शरीफ साहब ने इल्तिजा की थी ना, दरख्वास्त की थी कि अगर शहबाज शरीफ साहब इजाज़त दें तो मुझे आज़ाद कश्मीर का। तो वो वज़ीर आज़म तो नहीं बन पाए हैं, लेकिन वैसे पीपल्स पार्टी और इनका गवर्नर का इनका बहुत झगड़ा है नून लीग का। लेकिन पंजाब के जो गवर्नर हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन पर दस्तखत फरमा दिए हैं, ठीक है। उसके तहत साबिक वजीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर हेरिटेज एरिया रिवाइवल बोर्ड के सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ। अच्छा शेरा वाला चौक जड़ा है उन बहाल करना ना, अब पता नहीं वहाँ शेर रखे जाएंगे नहीं। सुना है कि रंजीत सिंह के जमाने में शेर हुआ करता जब शेरा वाला दरवाजा का नाम ही इसीलिए रखा गया कि जब वो दरवाजा शुरू होता था तो उसके ऊपर शेर बैठे होते थे। नहीं, जेन्युइन शेर बैठे होते थे। हाँ, रंजीत सिंह के जमाने में, वरना शेरा वाला दरवाजा ना रखना लोड़ ही नहीं थी ना। नहीं, मैं मुझे सुना कि वहाँ भूत लगे होंगे शेर। भैया घाटी चढ़ती थी, ये सुना है बुजुर्गों से। ठीक है। तो अब ये देखो क्या आप हश्र कर रहे हैं एक मुल्क के तीसरी मर्तबा वजीर आजम है जिसकी एक लेगेसी है। भाई ये वो वजीर आजम है, मैं 100 इख्तलाफात करूं वजीर आजम साहब से, बात करें फिर गुस्सा आता है। मैंने बहुत ज्यादा उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म किया है, लेकिन क्या मैं इस बात को डिनाई कर सकता हूं कि उससे इसकी लेगेसी है यार, एक मोटरवे बनाया। नहीं, वो ग्रीन चैनल आपको सियासत छोड़ गए ना नुसरत साहब। अब देखना, आप जब अगर तो फिर यही हुआ ना कि जब बंदा फारग हो गया ना, क्या ए अब्बा जी है प्लाट फारग है, ए मुंडे ने डिजाइन बना लिया तो उते अमेरिका गया है तो भाईजान सवेरे मंजी इतने बिछा के ना ते देखो दीवार ऊंची है कि नहीं मार इन कामों में लगाने के लिए रखा। इस वक्त मियाँ साहब से हम एक स्टेट्समैन ये पूछेंगे, यार आपने जो इनिशिएटिव लिया था ये बहुत बड़ा इस खित्ते की तकदीर बदलने का, आपने यही अब इसके आसान उर्दू तर्जमा करें तो वही उन्होंने किया है। पंजाब में उनकी बेटी वजीर आला हैं, तो आप जो बात फरमा रहे हैं उसको आसान उर्दू में कहा कि हम रिवाइवल ऑफ लाहौर की बात करते हैं। आप खुद बैठ के करते हैं कि लाहौर को रिवाइव होना चाहिए,
تو نواز شریف کی نگرانی میں ہوگا تو ہو سکتا ہے اچھا ہو جائے. یہ کس نے کیا نوٹیفیکیشن؟ وال سٹی اینڈ ہیریٹیج ایریاز اتھارٹی ایکٹ ہے. کو میرے بھائی ایسے کام کو آرکیٹیکٹ پرانا کرے سمجھ میں آتا ہے. میاں صاحب being a senior citizen of لاہور can always go to various projects, وہاں پہ اپنے مشورے. ہاں یار واقعی میرے بچپن میں انج ہوتا سی یا بزرگوں سے ایسے سنا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ. سمجھ گئے میری بات کو. لیکن ان کا اس عہدے پر فائز ہونا تعینات ہونا کیا یہ گورنر صاحب نے کیا سر. او بھائی میرے یہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے انڈر آتا ادارہ اور کون اس کو ہیڈ کر رہا ہے؟ تیسری مرتبہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوا. اب وہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ کو جواب دے ہوگا. کیا بات کر رہے ہو یار تم؟ اور جھگڑے ہو رہے ہیں. گند اچھال کیوں ہے ایک دوسرے پہ؟ میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہی باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو میں نے کل یہ تمہیں کہا تھا, کیٹیگوریکلی کہا تھا. میں نے کہا یار یہ بات ناممکن ہے کہ چودھری یاسین میرپور وہ کوٹلی کے شہر نما حلقے سے تو جیت جائے اور اپنے اس سے لیکن جو اس کا آبائی علاقہ ہے وہاں سے ہار جائے. وہاں سے ہار جائے. اور کیسے ہارے کہ وہاں پر سب سے زیادہ 90% پلس وہ ٹرن آؤٹ. اچھا کئی پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں کہ وہاں پہ جو ٹوٹل ووٹس ہیں نا اتنے ہی ووٹ کاسٹ ہو گئے. وہ نہیں بھاؤ کچھ میں اس سے زیادہ ہو گئے. یہ نہیں ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں. تو مقصد اگر پیپلز پارٹی کیس یہ بنا رہی ہے کہ میرپور میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان میں کم از کم چودھری یاسین کے حلقے کے حوالے سے جس قسم کے یہ ویژولز یہ وہ دے رہے ہیں اٹ از اے ویری ویری سالڈ پوائنٹ. چلیں ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ دوبارہ الیکشن مانگ رہے ہیں؟ کیا یہ ٹریبیونل مانگ رہے ہیں؟ دوبارہ الیکشن کی بات. کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ دوبارہ الیکشن نہ ہوئے تو اس کے باوجود اسمبلی میں بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے؟ یہی میرا سوال ہے. بات کلیئرٹی ہے. یہی میرا آپ سے سوال ہے. یہ جو دوسرے ایک دوسرے کو آئینہ دکھا رہے ہیں اور ایک دوسرے پہ تنقید. اس آئینہ دکھانے کا آخر میں کیا انجام ہوگا؟ کیا ہوگا یہ بتائیں. اب شرجیل میمن صاحب فرما رہے ہیں کہ جی آپ تو فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں. تو بھئی فارم 47 کے بقول آپ ہی گئے. پھر میں نہیں کہہ رہا ہوں, شرجیل میمن صاحب آپ کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم بھی فارم 47 کے جس کو آپ سپورٹ کیا. نہیں, پاکستان کے آئین کو الٹ کے رکھ دیا 26ویں اور 27ویں ترمیم. آپ کی ووٹوں کے بغیر ہو سکتی تھی. تو فارم 47 کے ساتھ مل کے آپ نے آئین کے ساتھ کیوں کھیلا؟ کس منہ سے کہو گے کہ یہ ہمارے ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا آئین ہے؟ اس کا پورا حلیہ بدل کے رکھ دیا. آج کس منہ سے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ تو بلاول صاحب نے خود علم اٹھایا تھا کہ میں اس کے لیے مجھے جہاں جانا پڑا. یہی عرض کر رہا ہوں میجورٹی کا لفظ استعمال ہے جب آپ گند کی بالٹیاں اچھال کر ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں, اس کو کہتے ہیں میوچل مڈ سلگنگ. تو دوسروں کا کام آسان ہو جاتا ہے. دوسرے کون؟ جو غیر سیاسی عناصر ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے بھائی؟ 1990 کی دہائی میں کیا ہوا کہ باریاں لگتی نہیں, نتیجہ کیا ہوا؟ اسپیس کس کے لیے بنی کہ تیسری قوت کے لیے, جی یہ جو چور لٹیرے ہیں یہ اپنا یہ جی باریاں لیتے رہتے ہیں اقتدار میں, ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہتے رہتے ہیں. آرٹ بھی کیا تاریخ خود کو دہرا نہیں رہی ہے؟ لیکن نہیں آپ دیکھیں نا, اس میں میثاق جمہوریت کے بعد محترمہ تو نہ رہی, تو میثاق جمہوریت کم حکومتیں چلتی رہیں. یار میثاق جمہوریت کس لیے ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بوقت ضرورت کام بھی آئیں گے. آئین میں ترمیم کرنا ضروری ہو گیا, وہ آئین بھی ترمیم کرنا ہے, لیکن مقدس وہ ووٹ کا تقدس بھی پائمال ہو گیا ہے. اب لڑائی ہے. یہ کیا بات ہوئی یار؟ تو پھر حاصل وصول کیا ہے کہ وہ لڑائی کا کوئی مقصد ہے نا. وضو کے بغیر یا تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. وضو کے بغیر نہیں ہوتی نا سر. اللہ تمہارا بھائی. تو اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے پھر آئین کے ساتھ کھلواڑ نہیں کھیلا جا سکتا. وہ تو کر لیا آپ نے. تو اس کی ذمہ داری آپ تاریخ میں لے رہے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر کل پرسوں معافی مانگے قوم سے,
اور گورنرشپ سے دستدارت سے استعفے دے دیں کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ عہدے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کر کے آپ ان قوتوں کو اور یا ایسے لوگوں کو, ابھی بھی تو کوئی نہ کوئی بڈنگ ہوگا نا جس نے 1990 کا فائدہ اٹھایا نا, ایک کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے تو ایک دوسرے کو باریاں لینے والے, یہ ایکسپریشن چلا یا نہیں چلا, وراثتی سیاست کا, موروثی سیاست کا چلا یا نہیں چلا, اور ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ہیں یا نہیں ہیں, ہے نا, بالکل ہے. تو آپ تو دوبارہ اسی راستے پہ واپس آ رہے ہو نا, صحیح ہے. مصیبت یہ ہے. اب اس ساری صورتحال میں ایک دلچسپ کہانی جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کو کہہ رہی ہے کہ تسی چور ہو, نون لیگ کہتے ہیں پیپلز پارٹی تسی چور ہو. آپ کو پی ٹی آئی سب میں کیا کہہ رہے ہو, کہ دونوں سچ بول رہے ہیں. بھئی ان کا تو فائدہ ہے, تو ہو سکتا ہے پولیٹیکل سپیس پی ٹی آئی لے لے. خیر ایک مشورہ بلاول صاحب نے بھی دے دیا نا کہ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کو کہتی ہے کہ ووٹ نہ ڈالو, الیکشن نہ تو اس کو تھپڑ مارو. یار میں دوبارہ پھر وہی بات کر رہا ہوں. مجھے تو پہلے یہ بات بتاؤ کہ اگر میرا ایک افسر پولیس کا وردی پہن کے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے, جب لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے تو میری فرسٹ پرائیورٹی تو مجھے پہلے اپنے لوگوں کی حفاظت ہے نا, اسی لیے ہوتا ہے نا. پر امن فضا ہوگی تو میں الیکشن کرواؤں گا نا. اچھا, ایک طرف جو ہے اسی صورتحال میں یہ جب اوریجنلی یہی موومنٹ شروع ہوئی تھی تو اس کے غالباً 38 کے قریب مطالبات تھے, آپ نے سوائے 2 یا 3 کے باقی سب تسلیم کیے ہیں. اس وقت تک یہ نیک پاک تھی, ہو گئی بات. اس میں جو سب سے بنیادی شکوہ لوگوں کا یہ رہا کہ جی ہمیں ہمارے عوام کو حق ملکیت میسر نہیں ہے, یہی تھا نا سوال. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ چلیں آپ نے سب کچھ کرنے کے باوجود آپ نے کڑوا گھونٹ پی لیا, آپ نے کہا جی مرحلہ واری کروا لیں, تو یار اس بات کو تو انشور کرو, خدا کا واسطہ ہے کہ میر پور الیکشن میں کچھ ہو جائے یار, دھاندلی نہیں ہوگی, جو کہ نہیں کیا آپ نے. اگر 15% بٹانا ہوتا ریٹائی سے اعلان کرتے کہ جناب ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, بدقسمتی ہے 15% لوگ آئے ہیں اور یہ رزلٹ ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھپے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ویڈیو ایویڈنس کہ تو پھر شرپسندوں کو کے اوپر خالی ذمہ نہ ڈالیں, لوگوں کو پیغام تو دے رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود, دس آن گوئنگ سچویشن کے باوجود میر پور میں الیکشن اب بھی جو ہے وہ گڑبڑ. تو جس نے آگے ووٹ ڈالا بھی تو آپ تو جسٹیفائی کر رہے ہیں اس کو, کیوں؟ اس کا سب سے بڑا توڑ یہ تھا, کیوں بھائی یہ جو تم لوگ ہمیں کر رہے ہو, سنائپر گھروں پہ چڑھ کے روموں پر کر رہے ہو, یہ دیکھو یہ الیکشن ہوا ہے, یہ حلقہ تھا, یہاں پہ صرف 13% ٹرن آؤٹ ہوا, ہم نے ایک لفظ سوچے بغیر ہم نے کھل کر اعتراض کیا. یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں یہ کتابی گفتگو ہے, پریکٹیکل نہیں ہو سکتا. پریکٹیکل ہوتا, حکومت آج کس کی ہے سر؟ آپ نے ابھی کہا کہ یہ وردی میں بیٹھا شخص کیوں, میں اس کو پریس کانفرنس نہیں مانتا, جو میں نے صحافت تھوڑی بہت سمجھی اور سیکھی ہے, وہ ایک ریکارڈڈ بیان تھا. اور نہیں سر میں اس کو نہیں مانتا. اور بھائی یہ وزیر اعظم کرتے, اس وزیر اعظم, وہ وزیر اعظم کس پارٹی کا ہے جس کا آپ نے نام لیا کہ وزیر اعظم کرے, وہ پیپلز پارٹی کا ہے. بلاول صاحب نعرے تو مار رہے ہیں نا, تقریریں بھی کر رہے ہیں, الزامات بھی لگا رہے ہیں, جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ اس پہ عمل کر لیں. وہ کہتے ہیں میں کمیٹی بناؤں گا, آن گوئنگ سچویشن میں کمیشن بناؤں گا. نہیں بن سکتا. میں کہہ رہا ہوں, میں اس بحث میں بجائے میں اس ڈکشنری کے بحث میں کہ یہ ویڈیو ریکارڈڈ تھا, ریکارڈڈ پیغام تھا یا پریس کو, میں یہ کہتا کہ یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ. پھر آپ کہتے ہیں غیر جانبدار لوگ آئیں اور حقائق دیکھیں. بھئی اگر انٹریاں ہی بند ہیں تو کہاں سے؟ چلیں ایک بریک سر, بار بار کہا جا رہا ہے بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. نو سب بار بار کہا جا رہا تھا ایران امریکہ جنگ جب سے شروع ہوئی کہ یار دعا کرو کہ یہ جنگ پورے خطے کو لپیٹ میں لے, کوئی اور اس میں شامل نہ ہو جائے. اب یہ جو اطلاع آئی ہے, خبر آئی ہے کہ سعودی عرب نے امریکی فورسز کے ساتھ مل کے عراق میں حملہ کیا ہے, اس سے کیا میسج سمجھو کہ بس ایک ہی حملہ تھا, کہانی نہیں ہے؟ دیکھو بات سنو تھوڑا سا, ایک یعنی کہ ہمیں غلط نہیں کرنا چاہیے, یہ عراق پر حملہ نہیں ہوا ہے,
عراق we میں have to be very ٹھیک ہے responsible. عراق میں عراق کے مختلف مقامات ہیں جہاں سے ان کے کچھ جو ہے نا وہ اللہ تمہارا بھلا کرے کہ جہاں پہ آئل کی تنصیبات ان پر میزائل پھینکے جا رہے تھے. وہ پرو ایرانین گروپس تھے نا. دے آر کالڈ کہ جی وہ ایران کے وہ اپنا گروپ ہیں. اللہ تمہارا نہیں وہ میرے پاس ہے وہ یار وہ میں وہ ڈھونڈ رہا ہوں مختلف مقامات جہاں سے جو ہیں وہ حملے ہوئے ہیں. ان میں سے کچھ علاقے جو ہیں نا وہ اللہ تمہارا بھلا کرے کرد علاقے بھی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا کردوں کا ایک گروپ جو ہے وہ پرو ایران بھی ہے. ٹھیک. اچھا ایک بہت تاریخی بابل و نینوا تم نے سنا ہوگا تو نینوا سے بھی آیا ہے. لیکن جو سب سے سینسٹیو بات ہے جس پر بات ایران کو بڑھانے میں آسانی ہوگی ریٹیلیشن کی خاطر کہ کچھ ملیٹنٹس جو ہیں وہ کربلا میں چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے کربلا سے حملے کیے تو ان کے ٹھکانوں پر بھی حملے ہوئے ہیں جو سعودی اور یو ایس فورسز نے کیے. ٹھیک ہے. ہو گئی بات. انہوں نے اسپیسیفکلی ان جگہوں کو ٹارگٹ کیا جہاں سے اٹیکس وہی انہوں نے میں وہی تمہیں کہہ رہا ہوں. اسی طرح ایک واسط ہے جس سے شہر وہ ہمارے ہاں بھی واسطی کہلاتے ہیں نا لوگ جو تو واسط یہ میں ان کو تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 ایسے شہر ہیں جن پہ بیک وقت اٹیک ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دیور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور پڑا ان کا. اور ایران ظاہر ہے کہ ان کو ڈسون نہیں کر سکتا. حال ہی میں عراق کا وزیر اعظم واشنگٹن مل کر آیا ٹرمپ صاحب سے. اب وہ صاحب جو ہیں وہ ایک قسم کے آؤٹ سائڈر ہیں. وہ بھی ایک ٹیکنیکلی وہ ٹرمپ جیسے دیوانے تو نہیں ہیں لیکن وہ بزنس پرسن ہے. یعنی کہ وہ سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کاروباری دنیا سے آئے. تو ان کا یہ تھا کہ میں اپنے ملک کی ساورینٹی کو اجاگر کروں گا اور یہ جو ہمارے ہاں جو ملیشیا بنی ہوئی ہے. اب اس میں ایک اور اینگل آ سکتا ہے کہ عراق کے اندر ایک بہت بڑا ملیشیا جو ہے وہ مقتدر ایک یعنی کہ وہ صاحب ہیں وہ باقر ہوتے تھے کہ بڑے ہی جن کے نام سے باقر سٹی عراق کے قریب ہے. وہ قریب یعنی بستیاں بغداد کے قریب ہے. ٹھیک. مقتدر صدر وہ جو ہے وہ اینٹی ایران ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی شیعہ ملیشیا چلاتے ہیں لیکن وہ اینٹی ایران ہے. اچھا اوکے. ناؤ اب بدقسمتی یہ ہے کہ عراق جو کہ اب اپنے ہاں امن و امان کا شدید خواہش مند ہے اس کے ہاں یہ ایک جھگڑا بھی شروع ہو سکتا ہے کہ پرو ایران اور اینٹی ایران. اوکے. وہ بھی اس کو ڈسٹرب کر سکتا ہے. ٹھیک. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ایران کا اب ٹارگٹ ہو رہا ہے جارڈن. اب جارڈن پہ امریکی تنصیبات پہ حملے کو مذاق والی بات نہیں ہے. جارڈن سے یوں جاؤ تو بیت المقدس آتا ہے بابو. ہاں ٹھیک ہے. تو آئیڈیا یہ ہے کہ کیا کہ اگر آپ کی رسائی جو ہے وہاں تک ہو جائے اردن تک ان میزائل آپ کے پہنچ جائیں وہاں تک. ہاں تو آپ اسرائیل کے ہمسائے میں بھی آلریڈی آپ لبنان میں موجود ہیں حزب اللہ کی صورتحال میں. ٹھیک ہے. تو یہ جھگڑا جو ہے یہ بہت زیادہ اب جنگ یہ سمٹنے کی بجائے پورے خلیج میں پھیلتی نظر آ رہی ہے اور پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کی مختلف ایسی جہتیں آ رہی ہیں کہ جو مختلف جو انوالو ممالک ہیں خاص طور پر عراق جیسے میں تمہیں بتایا نا کہ اس میں کچھ علاقے یعنی کہ کرد ہیں کچھ علاقے جو ہیں وہ اب کربلا جیسے مقامات. ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ. تو یہ ایک بین الاقوامی یعنی بین الملی جس میں لسانی تفریق پہلے ہے مذہبی تفریق بھی ہے مسلکی تفریق بھی ہے وہاں پر ایک اور تفریق آ جائے پرو اور اینٹی ایران تو وہ زیادہ خوفناک ہوگی. یہ جو اسٹریٹجی کا بدلاؤ ہے کہ وہاں پرو ایرانین گروپس پر اٹیک کیے گئے عراق کے اندر تو اب اگر حملے ایران کی جانب سے اٹیک کیے جاتے ہیں ان انسٹالیشنز پہ
विद इन सऊदी अरेबिया, तो ये क्या स्ट्रेटजी शिफ्ट है या नहीं? डेफिनेटली है ना कि वो मतलब हमला ईरान पर भी होने की भाई हो उसको तो रद्द ही फिर किया। उसके जवाब में फिर वो कहेंगे कि अच्छा अब आपकी तरफ से हमारे यहाँ आया है तो अभी तक तो हम रोक रहे थे, अब हम पहल कर रहे हैं। हम जवाब दे रहे हैं, जैसे यहाँ रिटेलिएट किया। वो बाबू एक होता है कि अभी तक तो मिसाइल गए तो सऊदी अरब से वो इंटरसेप्टर आ गए। इंटरसेप्टर आके नाकारा बना देते हाँ हैं। हाँ, लेकिन अभी तक सऊदी अरब बहुत अरसे से इंतहाई बर्दबारी से अपने आप को इस जंग से थोड़ा बहुत, और जाहिर है कि वो अगर हौसला अफजाई न कर रहा होता सुलह सफाई के मुज़ाकरात की तो शायद हम अपना रोल इतनी कामयाबी से अदा न कर पाते। हाँ ठीक है। अब इस पूरे कज़िये में हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सऊदी अरब के साथ हम दफ़ाई मुआहदा भी कर चुके हैं। एक पे तो हमला खुदा न खास्ता अगर सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ से निकलती नज़र आई तो क्या किसी स्टेज पर ऐसा वक्त भी तो आ सकता है जहाँ पर सऊदी अरब हमें कहे कि भाई फैसला कर लो क्या आपने सुलह करानी है? या हमारा साथ देना। सो थिंग्स देयरफॉर आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन सर ये कब तक होगा? इस सबसे हम तो अपने मार्केट को रोकते हैं, अगला सेगमेंट हम पेट्रोल पे करेंगे। दुनिया की मार्केट स्ट्रेच है ना सर, इस इन सारे वाकयात, बाबुल मंदब बंद होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होता है, तो कब तक दुनिया स्ट्रेच वाली सिचुएशन में रहेगी? काश के मैंने को तोता इधर बिठाया होता। तारीख भी तो है ना सर। वो मैं कोई ऐसे थोड़ी है कि ये मैं आलमी जंग तो नहीं है ना कि 6-6 महीने दुनिया का इम्पैक्ट जिस पे जा रहा हो। जा तो उधर ही रहे हैं। ये आलमी जंग नहीं है। जॉर्डन का तरह नक्शा तो निकालो, उर्दन कहाँ है, ईरान कहाँ है, मेरे सोने वो जरा फर्क तो देखो यार, क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा आप ये समझते हैं लबनान कि वो है वो सर फाइन, आप समझते हैं कि सिचुएशन जो है वो आलमी जंग जैसी बनने जा रही है? ऑलमोस्ट अब जाहिर है उसकी शेप मुख्तलिफ है। हाँ। इसमें अभी तक अल्लाह का शुक्र है तो सिर्फ एक बात पे है कि बेसिक टारगेट एक दूसरे की फौजी तनसीबात और किसी हद तक इक़्तिसादी, हाँ वो जो पेट्रोलियम वाला था यानी ठीक है, बराह रास्त शहरों को, शहरियों को, इंसानियों को, मतलब इंसान अगर मारे जा रहे सर हैं मैं जो स्पेसिफिकली जख्मी हो बार बार रहे हमेशा हैं, आपसे सवाल पूछता हूँ ना कि यूक्रेन जंग में एक मामला हुआ था गंदम वाला, दुनिया ने उसको डिसएंगेज कर लिया था, उसका इम्पैक्ट दुनिया पर नहीं आ रहा था, इवन यूरोप पर भी नहीं आ रहा था। ये जंग दुनिया पे इम्पैक्ट डालती ही डालती है, उससे आप डिसएंगेज नहीं हो सकते। सही तो आप कह रहे हैं कि दुनिया की टेंशन, दुनिया इस पे नहीं सोचेगी यार बैठ के इकट्ठे हो जाएं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। भाई, अच्छा वो इकट्ठे हो भी मेरे जाएं पास तो- ब्रेक लेने दें। यार तो वो कैसे रोकेंगे? उसका जवाब है ना मेरे पास कि वजह क्या है। कैसे? पेट्रोलियम की कीमतें, उससे पाकिस्तान नहीं मुतासिर हो वो सकता। यार वो तो हो रहा है ना, तो रोन वाले भी कभी रोक दो, उन्होंने कहा हाय अल्लाह मारे गए, हाँ भाई ये वो यार पेट्रोल महंगा हो रहा है तो आप जंग बंद कर चलो एक ब्रेक लेते हैं, आप देखिए ना गाड़ी को हमारे ठीक है, को करें, इस तरह जंग बंद होती क्या हो चलो गया? एक ब्रेक ले लेते हैं, इसी पे बात करते हैं। साथी की इंतहा है। वेलकम बैक नाज़रीन साहब। पाकिस्तान में तो खैर रोज़ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी जाती है ना बगैर किसी खौफ व खतरे के, लेकिन दुनिया कहीं ना कहीं से दुनिया पर भी इसका इम्पैक्ट जा रहा है, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। बाबुल मंदब से आपने कहा कि 20% या 15% आपने कहा सप्लाई जाती है, वो भी बंद हो गई कि हम नहीं गुजर रहे थे कि मॉनिटर करें, आज ब्लॉकेज 50 करें। गए हैं वैसे, यानी कि 50 ज्यादा गए हैं, यानी कल के मुकाबले में 50%। 50% आज ठीक है। 12 जहाज गुजरे हैं बाबुल मंदब से। लेकिन इसमें बुरी खबर ये है कि रॉयटर खबर रसां एजेंसी ने अभी खबर दी है आज कि जी हौथी मलेशिया के लोग भी ये फैसला कर रहे हैं कि जैसे ईरान डिमांड करता है ना कि अगर आप उनके चुने हुए रास्तों से आपने हुर्मत से गुजरें तो हम उसकी आपसे फीस लेंगे, यानी टोल टैक्स। हाँ हाँ, इसी तरह हौथी भी ये चाह रहे हैं कि जी हम कहेंगे कि अगर आप गुजरे हमें पैसे दें तो चले। हाँ तो ठीक है। ये उनका हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करें कि अल्लाह माफ़ करे कि ये बात भी चलनी है तो, लेकिन हमें तो अली परवेज़ मलिक साहब ने परसों फरमाया था कि हमारे जहाज़ खैर व आफियत से गुजर गए, और मैं रोता चला गया उसके बाद अभी कि कीमत ए बढ़ जवां साल, ए जवां साल, ए मेरे हीरो, ए मेरे ज़हीनो फ़तीन, ए सहाफ़ियों से नफ़रत करने वाले बहुत ही पढ़े लिखे शख्स, हाँ, ये तो बता दे कि कितने बैरल यानी कि आए हैं। आए हैं। हाँ हाँ, वो नहीं किस बताया कीमत पर आए हैं? उन्होंने। 1 रुपया जो है उन्होंने सस्ता किया हातम ताई की कब्र पे लात मारते उसी दिन, और साथ ही उन्होंने कहा ओए रवैया ये नहीं हूँ 63 वैसे और दो 1 रुपया बढ़ा दी। आज की तो जो सूरत हाल है इस वक्त तो आलमी मंडी पे चढ़ रही है, तो पता नहीं कि अगर तो
کیونکہ یہ تو بتایا نہیں انہوں نے کہ ایک جہاز آیا ہے یا 20 اور کس جہاز ریٹ پہ آیا ہے اور کس ریٹ پہ آیا مجھے ہے. تو اس پلاٹ کے سمجھ نہیں آئی اس فارمولے کی، مطلب یہ عجیب و غریب بابا فارمولہ ہے یہ کہ فارمولہ جو روزمرہ زندگی میں عام آدمی پر جو اثر ڈال رہا ہے نا، خاص طور پر ٹرانسپورٹ والوں کے حوالے سے باقاعدہ ایک اسٹڈی ہو رہی ہے. کوشش کریں گے کل یا پرسوں ہم اس کو بیان کر سکیں کہ کیسے اس نے عام آدمی کے لیے افراط زر بڑھا دیا ہے، کیونکہ مالک کہتا ہے جی میں نے تو اتنے پیسے دے کے یہ چیز منگوائی ہے. سر دیکھیں نا آج پیٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت 388 روپے پہنچ چکی ہے، تو اس کا مطلب ہے جو آئے گی سبزی جو لوگ سفر کریں گے نہیں تو اس میں اگر تم یہ والے حالات دیکھو نا جس طرح یہ جا رہے ہیں تو اور خوفناک ہے. تو اس میں تو سر جہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جہاں یہ ایسا پلاٹ کا فارمولہ ہے کہ جہاں ریلیف بنتا تھا، نصرت جاوید نے جمعرات کو کہا جی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، نصرت جاوید نے سوار کو کہا قیمتیں کم ہو رہی ہیں، آپ نے کل بھی قیمتیں اتنی نہیں بڑھائی تھی، تو آج حملے کی بات بڑھی نا. منڈے تک تو آپ نے قوم کو بتایا کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو گئیں، آپ بقول آپ کے 9% 10% آپ نے بتایا تھا، وہ یہاں ریفلیکٹ کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ کسی دن یہ بھی فیصلہ نہ کریں کہ 10 لیٹر والے کو 5 درے بھی مارے جائیں گے. کیا بات کر رہے ہو یار، چھوڑا کرو نا. انہوں نے 80 روپے تو وصول کرنے ہی کرنے ہیں، 120 روپے تو ٹیکس لینا ہے نا، ورنہ ملک کیسے چلے یہ غریب ملک. اور اس غریب ملک کی ضرورتیں ہیں بہت ساری. دیکھو نا حتیٰ کہ 3 بار وزیر اعظم رہے شخص کے لیے نوکری نکالنا پڑتی ہے سیکٹری لوکل باڈیز کے تحت. تو کتنی کوئی نہ کوئی تو بنتا ہے نا یار. اور لاہور کو بحال بھی شہباز شریف صاحب کو خطرہ محسوس ہوا کہ اور لاہور کو بحال بھی کرنا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بناؤ. لاہور کو وہ پرانا حسین ویسے بنانا ہے جیسے اکبر کے زمانے میں تھا، شاہ جہان کے دور میں تھا وغیرہ وغیرہ. اب انڈر پاسز کے ہوتے ہوئے شالامار باغ کے تھوکر ڈانگے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی. میں بہرحال ہو سکتا ہے نکال لیں کسی طرح بھائی، ایسے ہوتا ہے، معجزے بھی تو ہوتے ہیں. میں صرف یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ایک عام دہاڑی دار کس عذاب سے گزر رہا ہے. اور ہمارا، میرا اور تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب میں اور تم بیٹھتے ہیں تو ہماری گفتگو کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیا بیان دے دیا آزما بخاری نے، یہ بلاول بھٹو نے کیا دے دیا، فارم 47 یا 45. ہیلو تو آپ کے خیال میں آپ میرے اور آپ جو ہیں، آپ اس بات پہ، آپ اور میں جو ہے بنیادی طور پر ایک موقع پر ڈکشنری جو ہے ڈسکس کرتے پائے گئے تھے کہ اس کو پریس کانفرنس کہیں یا ریکارڈنگ ویڈیو کہیں. یہ تو ہمارا عالم ہے. وہ اس طرح عوامی مسئلے جو ہیں وہ کہیں پسے پش چلے جاتے ہیں، تو ہمیں عادت ہے اور عوامی مسائل پہ دہاڑی لگانی ہوتی ہے. اور یہ کہ پھر یہ کہ عوامی مسائل کا ذکر کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں یار کو کوئی چنگی گل بھی سنایا کرو جی. اسی لیے دیکھو نا جتنے بھی ہمارے ٹی وی شوز ہیں ان میں سب سے پاپولر اس طرح کے شوز ہیں جن میں 11 بجے مذاق. ہاں وہ جو تو یار کو کامیڈی وغیرہ سیکھ لے پروگرام دیے تھے میں چپڑاس پڑھ لوں. چلیں جی اب آج ٹائم ختم ہوا. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.